بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 مئی 2023 اور پیر کا روز ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اولاد کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ یا بہن بھائیوں کے رشتے جو ہے وہ اس کے بعد بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کی اور ان کی زوجہ حضرت حوا، ان کے درمیان جو رشتہ دنیا میں پہلا قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ پھر اس رشتے کے بعد پھر ظاہر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر ماں باپ اور بچوں کا رشتہ قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس رشتے کو دنیا کے جو تمام مذاہب ہیں اور تمام تہذیبیں ہیں انہوں نے بہت ہی اہمیت دی ہے، اور دین اسلام نے بھی اس رشتے کو جو ہے وہ بہت بڑا مقام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی اتنا زیادہ قربت کا رشتہ قرار دیا ہے کہ کوئی اور رشتہ اس کا متبادل نہیں ہوتا۔ اور آج 1 مئی ہے۔ 1 مئی 1991 کو ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 32 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے یہ زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت سفر جاری ہے۔ اور اسی دن کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، تعلقات ہیں، اور خصوصاً عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرتا جاؤں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو عورتوں کی اس معاشرے میں بہت ہی بری حالت تھی۔ سب سے زیادہ بری حالت اس معاشرے میں عورتیں اور جو غلام تھے اور جو غریب لوگ تھے ان کے لیے سب سے زیادہ بری حالت تھی، اور سب سے زیادہ جو وہاں پہ میسج اٹریکٹ ہوا نبی پاک کا وہ عورتوں اور غلاموں کے لیے ہوا، اور اولین اسلام لانے والے جو لوگ تھے ان میں وہ شامل تھے۔ اور اس کے بعد پھر تواتر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ امت کو نصیحت کی، تاکید کی، اور قرآن پاک کی بھی بے شمار آیات ایسی آئیں جس میں جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ قرآن میں عورت کا کیا مقام ہے۔ لیکن آج جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور عورتوں کے حقوق جو ہے وہ پورے کرو، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے آخری لمحات تھے اس دنیا میں، یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میری آپ لوگوں کو یہ وصیت ہے، یہ تاکید ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو امت کو تھی اس میں یہ کہا گیا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا، اور آئندہ آنے والے دور میں انسان جتنی مرضی ترقی کرتا جائے عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ پھر بھی رہیں گے۔ اور اسی طرح جب حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت خاص اور اہم باتیں کی، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زرعی پانی سے، سونے کے پانی سے لکھ کے ہمیں گھروں میں لگا لینا چاہیے۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا، امت کو حکم دیا کہ عورتوں کے متعلق خدا سے ڈرتے رہو، خدا کے نام پر تم نے ایک عورت کو اپنی بیوی بنایا ہے، اور تمہیں جو حقوق ملے ہیں اب ان حقوق کا خیال رکھو اور ان سے نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی۔ پھر یہ قرآن نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ جو تمہارے حقوق ہیں وہ بالمعروف ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہو۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم سب میں سے اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ تو یعنی بہترین انسان یعنی کہہ دیا۔ پھر کئی مواقع پہ رسول پاک نے فرمایا، ایک اور موقع پہ کہا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں،
اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کو آپ نے ایک موقع پہ کمال ایمان کی شرط قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آدمی کا زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاقی برتاؤ اچھا ہے اور جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق ہے، اچھا رشتہ ہے، اچھا سلوک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اس میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے، وہاں بیویوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اپنے جو شوہر ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں، اور دونوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ خوبصورتی سے چلتی ہے، اور اسلام نے اس میں توازن رکھا ہے۔ لیکن عورتوں کیا خصوصی اس حوالے سے کہا کہ ظاہر وہ اس معاشرے میں بھی وہ زیر دست تھیں، اور آج کے معاشرے میں بھی عورتوں کے ساتھ بے شمار مسائل ہیں، اور مرد لوگ جو ہیں ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو عزت نفس دینا۔ عورت کے لیے جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ عورت کو اس کا مقام دینا، اس کی حیثیت رکھنا، یہ ایک بڑا عورت ہر معاشرے میں اس کے مسائل ہیں، اور جس طرح سے ایک عورت اپنی زندگی گزارتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو ان کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایون ویسٹ میں یہاں پہ عورت میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے وہ دگنی ذمہ داری ہو جاتی ہے، یہاں پہ وہ کام بھی کرتی ہیں اور گھر کا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی پالتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں۔ جن گھروں میں خصوصاً مشرقی معاشرے میں تو جہاں پہ کچھ عورتیں جو ہے وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان پہ تو اس طرح سے ذمہ داری، یہاں ان پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور یہ ہے کہ شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ عورت کی عزت کریں۔ جن معاشروں میں، جن گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ پرورش پانے والے بچے بڑے ہو کے جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی عمل ہے، اور اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں، اور بدقسمتی سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، میں ان کا شاہد بھی ہوں کہ کئی ایسی خواتین نے کہا کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے مار پیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بچے بھی اسی ڈگر پہ چلتے ہیں، اور وہی بچے جب اپنی ان کے بیویاں ہوں گی، جب ان سے شادیاں کریں گے، ان سے بھی کریں گے۔ تو یہ ہمیں اس رویے کو بدلنا ہے، اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، نرمی کا سلوک کرنا، ان میں اگر کوئی خامی ہے ان کو درگزر کرنا۔ یہ بھی ایک موقع پہ کہا کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو کوئی اس میں اچھی چیز بھی ہوگی تو اچھی چیز کی طرف دھیان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ محبت کا جو ہے وہ ایک گہوارہ بنے، ایک جنت کا نمونہ بنے، اور جنت کا نمونہ تبھی بن سکتے ہیں کہ جب وہاں پہ محبت ہو، اور میاں بیوی کا رشتہ قرآن نے جو کہا ہے، اسلام نے کہا ہے، وہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے، وہ ایک لباس کا رشتہ ہے، وہ محبت کا، مودت کا، ایک دوسرے کے ساتھی کا، زوج کا، زوج کہتے ہیں جوڑا، کمپلیمنٹ، جو ایک دوسرے کو مل کے ایک چیز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ آج 1 مئی ہے، اور 1 مئی 1991 کو ہماری شادی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بندھن بڑی خوبصورتی سے اور خدا کی مہربانی سے، احباب کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے، بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، رشتہ داروں کی دعاؤں سے جو ہے وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے، اور میری دعا ہے کہ سب گھروں میں امن، سکون اور محبت ہو۔ اس حوالے سے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ملاق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔